یہ ایک خستہ حال عمارت تھی جس کا اثر رنگ تو اب شاید اس کے مستری کو بھی یاد نہ ہوگا۔ زمانے کی دھول اور بننے کے بعد پینٹ نہ کروانے کی زحمت نے اس عمارت کو ایسا پیلا زرد رنگ بخشا تھا کہ دیکھ کر جی خراب ہونے لگے۔ عمر حیات معراج سلطان کی محیط میں اس بلڈنگ کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں اور میل سے چکنی ہو چکی ریلنگ کے ساتھ چلتا ہوا اوپری منزل کی طرف جا رہا تھا۔ دیواریں سیلن زدہ اور پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ دوسری منزل پہ جا کر وہ دائیں طرف راہداری میں مڑ کے چند قدم چلنے کے بعد اب ان کے سامنے ایک فلیٹ کا دروازہ تھا۔ سفید ٹی شرٹ والے لڑکے نے جوں ہی بیل پہ ہاتھ رکھا کرنٹ کھا کے پیچھے ہوا۔ معراج سلطان نے تنزیہ نظروں سے اس کو دیکھا، پھر مٹی سے بھری میل والی بیل کو۔ کرائے بیبی ہاں؟ اب انہوں نے ایک مغرور انداز میں اپنی شہادت کی انگلی بیل پہ رکھی اور اگلے ہی سیکنڈ کرنٹ کھا کر دور ہوئے۔ بس ثابت ہوا کہ اس گھنٹی میں واقعی کرنٹ تھا۔ ٹرائی انکل، وہ ان سے زیادہ تنزیہ لہجے میں بولا۔ معراج کو لرزتے رہ گئے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک بنیان میں ملبوس چھوٹے قد کا موٹا آدمی باہر آیا۔ اپنے سامنے کھڑے سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی کو دیکھ کر ذرا خوف زدہ ہوا۔ معراج نے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ کچھ تذبذب کے بعد وہ انہیں اندر لے ہی آیا۔ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ موٹا آدمی ان کو اندر لے جاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی حبیبہ سے، وہ جو کسی زمانے میں نرس ہوا کرتی تھی۔ معراج اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولے۔ دفتن وہ آدمی رکا۔ وہ کسی سے ملتی نہیں ہے، کمبخت کو جب سے اس فالج کے مرض نے گھیرا ہے سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ گھر کا کام باہر کا کام سب میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ آپ کس سلسلے میں اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ بولتے ہوئے ان کو ایک کمرے میں لے آیا جہاں قدیم طرز کے 3 پرانے صوفے رکھے تھے۔ معراج سلطان اور عمر ان میں سے ایک لمبے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اچھا ہاں، اب میں سمجھا، ضرور آپ کو اپنے گھر کی کسی بزرگ کے لیے نرس چاہیے ہوگی، لیکن دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا، میری عورت کام نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ اب کانپتے ہیں۔ ان دونوں کو کچھ نہ بولتے دیکھ کر اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ تم اندازے لگانا چھوڑ دو اور اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ معراج سارے وقت میں پہلی بار بولے تھے۔ آدمی بغیر سوال کیے ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کوئی 40-45 سالہ عورت تھی جس نے اپنا چہرہ مکمل ڈھانپ رکھا تھا، ایسے کہ بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ان کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ عمر اور معراج بغور اسے دیکھتے رہے۔ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ معراج کو اس کا بولنا ذرا عجیب لگا، پھر اندازہ ہوا کہ شاید ایسا فالج کی وجہ سے ہے۔ معراج نے بغیر کچھ کہے اپنی جیب سے نفیسہ کی ایک درمیانے سائز کی تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ اس عورت کو جانتی ہو؟ عورت نے 2 انگلیوں سے تصویر کا کونا پکڑا، تصویر کو چہرے کے قریب لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق آئی جسے وہ اگلے ہی پل چھپا گئی۔ میں نہیں جانتی، وہ فوراً اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ اسی وقت اس کا شوہر ٹرے میں 2 کپ چائے رکھے اندر آیا۔ وہ سادہ سا تھا، پرخلوص سا۔ یہ عورت آپ سے 3 بار ملی ہے، اور ایک انسان کا حافظہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ 3 بار ملنے والا انسان اسے یاد رہے۔ اب کی عمر ذرا تلخی سے بولا۔ میں اسے نہیں جانتی، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ وہ یکدم ہڑبڑانے لگی تھی۔ معراج سلطان نے پرسکون نظروں سے اسے دیکھا، پیچھے کو ٹیک لگائی اور اپنا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا، لیکن پھر ایک کڑوا سا منہ بنا کر کپ واپس رکھا۔ عمر نے ناگواری سے ان کو دیکھا۔ امیروں کے چونچنے ہوں؟ وہ کہتے ہوئے اٹھا۔ دیکھیں بی بی، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتی ہیں کہ سچ کیا ہے۔ وہ بچہ جسے آپ اس دن کوڑے میں پھینک رہی تھیں، وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ہسپتال کے رجسٹر کی لسٹ اس کے سامنے رکھی۔ ان 6 ناموں میں سے وہ بچہ کس کا تھا؟ عمر کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا، آنکھیں بے تاثر سپاٹ۔ وہ عورت اب گھبرانے لگی تھی۔ بیبا، اگر کچھ جانتی ہو تو بتا دو، کیوں شریف لوگوں کو تنگ کرتی ہو؟ اب کہ اس کا شوہر بولا۔ میں نے کہا نا، میں کچھ نہیں جانتی، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ایک بات، ابھی کہ ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یکدم وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ دور اندر کہیں عمر کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کبھی ایسی صورتحال میں نہیں پھنسا تھا، لیکن وہ اچھا اداکار تھا، بہت اچھا۔ وہ اسی طرح سنجیدہ کھڑا رہا۔ آپ میری مدد نہیں کریں گی؟ وہ کچھ نہیں جانتی، وہ ایک بار پھر نم آنکھوں سے چلائی۔ اس نے اپنے جیب سے کاغذ نکالا اور اسے اس عورت کے آگے لہرایا۔ یہ فلیٹ میں آج اسے مکان مالک سے خرید چکا ہوں، لہٰذا اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں اپنے لڑکے بلواؤں گا اور وہ لوگ آپ کا سامان اٹھا اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ وہ آنکھوں میں سختی لیے ایک ایک لفظ پہ زور دیتا کہہ رہا تھا۔ حبیبہ کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ عمر کہے گیا،
اور تمہارا شوہر جس ورک شاپ پہ کام کرتا ہے وہ میرے باپ کے دوست کی ورک شاپ ہے۔ کل تک تمہارا شوہر کام سے فارغ ہوگا، سوچو تمہارا کیا ہوگا حبیبہ؟ تمہارا علاج، ہاسٹل میں پڑھنے والی تمہاری بیٹی کا خرچہ، تمہارے گھر کا راشن، کہاں سے لاؤ گی یہ سب؟ تم بھوکی مر جاؤ گی، اور اگر بھوک سے نہ مری تو تمہاری بیماری تمہیں مار دے گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، حقیقت یا پھر دربدری؟ وہ ایسے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا کہ حبیبہ کے ساتھ اس کے شوہر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ حبیبہ تھپ سے صوفے پہ گری، چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ معراج کو 100% یقین تھا کہ یہ مکان کی مالکن سب ڈرامہ تھا، بلیک میلر کی اولاد نہ ہو تو۔ عمر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھا، چائے کا کپ اٹھایا اور اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر چائے کا کپ ہونٹوں تک لے گیا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک انتہائی بری شکل بناتے ہوئے اس نے کپ نیچے رکھا۔ معراج جو اسی کو دیکھ رہے تھے اس کے کان کے پاس جھکے۔ ہم امیروں کے چونچلے تو سمجھ آتے ہیں، لیکن تم غریبوں کے اتنے نخری کیوں ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہے تھے۔ میں اس عورت کے علاوہ 2 اور عورتوں کو بھی جانتی ہوں، حبیبہ نے مری مری آواز میں کہنا شروع کیا۔ عمر اور معراج پورے کے پورے اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ میں اس عورت کو کیسے بھول سکتی ہوں، یہ میری نوکری کھا گئی، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس دن فروا اور حسینہ مینٹرنیٹی روم کے باہر بینچ پہ بیٹھی تھیں، گو کہ ایسے عمرہ کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے اسپتالوں میں شاہانہ ویٹنگ رومز بنے تھے، لیکن اس وقت وہ دونوں سخت پریشان تھیں۔ حسینہ کے ہاتھ میں چھوٹی تسبیح تھی جس کے دانے ہر سیکنڈ گرتے جا رہے تھے، ہلکے بھورے رنگ کے لان کے قمیص شلوار میں ملبوس، چہرے کے گرد بھورا دوپٹہ اوڑھے وہ باوقار لگ رہی تھیں۔ دفتن ان کا ہاتھ رکا، فینسی لان کے سلیو لیس ڈریس اور چہرے پہ پرفیکٹ میک اپ کیے فروا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس دور میں کئی خوبصورت عورتوں کے حسن کو مات دیتی تھی۔ فروا، ان کی پکار پہ وہ مڑی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، کیا ہوتا اگر تم مجھے فریحہ کی حالت کے بارے میں بتا دیتی؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ فروا کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ میری بھابھی میرا خاندان ہے، ان کے اچھے برے کی خبر بس مجھے ہونی چاہیے، ان کی خوشی اور غم سے بس میرا تعلق ہونا چاہیے۔ سلطان منزل کے لوگوں کی پہلی بھی ہم پہ بہت مہربانی ہے، مزید نہیں چاہتی۔ ان کے ہر لفظ میں تلخی تھی، لیکن فروا پھر بھی۔ حسینہ نے کچھ کہنا چاہا۔ بس بھابھی پلیز، میں اس وقت بہت پریشان ہوں اور خوش بھی، میرے بھائی کی نسل آنے والی ہے، کافی عرصے بعد ہمارے خاندان میں بھی کوئی خوشی آ رہی ہے، اسے اسپوائل مت کرے۔ ان کا انداز قطعی تھا۔ دفتن وہ چونکی۔ ہسپتال کے جس کمرے میں فریحہ تھی، ان کی ڈاکٹر ہاتھ سے دستانے اتارتی باہر آ رہی تھی، ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ فروا کو بھی اختیار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ آنکھوں کی ساکت پتلیوں کے ساتھ ان کو اپنے قریب آتے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر ان کے قریب آ کر رکی، ایک ہاتھ فروا کے برہنہ بازو پہ رکھا۔ بیٹی ہوئی ہے، انہوں نے فروا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فروا کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ میری بھابھی، فروا نے بس 2 لفظ پوچھے۔ فروا دیکھو، وہ بہت ویک تھی اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ عادت کے برخلاف لمبی تمہید باندھ رہی تھی۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکی۔ ہنی، آئی ایم سوری فار یور لاس۔ فروا ٹھنڈے سفید چہرے کے ساتھ پیچھے ہوئی تھی۔ حسینہ نے آگے بڑھ کر ان کو تھامنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ دھندلی ہوتی آنکھوں سے چند قدم چلی اور پھر بینچ پہ بیٹھ گئی، ایک پل کو جیسے ساری دنیا تھم گئی ہو۔ چند موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلے اور ماربل کے فرش پہ گر کر بے توقیر ہوئے۔ یہ یقیناً نگین کا منحوس سایہ تھا جو ان کی بھابھی کو کھا گیا، جو ان کے بھائی کو کھا گیا، اور بہت جلد یہاں سے چند قدم دور اس کمرے میں پڑی بچی کو کھا جائے گا۔ حسینہ ان کے قریب بیٹھی کچھ کہہ رہی تھی، کوئی تسلی، کوئی دلاسا۔ یکدم وہ اٹھی۔ مجھے میرے خاندان کے اس آخری اضافے کو دیکھنا ہے۔ ان کی آنکھیں خشک تھی، چہرہ سپاٹ۔ اس چند منٹ کی بچی کو اٹھاتے وقت فروا کو ایسے لگا تھا جیسے یہ بہت بڑا بوجھ ہو، جیسے کسی نے ان پہ اپنی اولاد سے زیادہ بڑی ذمہ داری ڈال دی ہو۔ انہوں نے جھک کر بچی کا ماتھا چوما۔ فروا، تمہارے لیے جان دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے، محرمہ۔ انہوں نے بچی کو نام دیا، ایک وثوق ایک مان سے کہا گیا۔ اس نے جیسے اس کمزور نہیں بچی کے کانوں میں یسبرتا سنایا ہو۔ اب تم کیا کرو گی فروا؟ کیا تم اسے اپنے ساتھ رکھنے والی ہو؟ ڈاکٹر زیبش پوچھ رہی تھی۔ حسینہ کسی سے کال پہ بات کرتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ میں اسے پالوں گی، یہ میری بیٹی ہے، میرا خاندان۔ وہ اب تک اس بچی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھو فروا، تم اس کی پھپھو ہو، تم اس کے لیے بہترین فیصلہ لے سکتی ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے کہوں گی کہ جو بھی فیصلہ لو پہلے بہت سوچ سمجھ لینا۔ سلطان منزل میں تمہارے بھائی کی بیٹی کی کیا اوقات ہوگی؟
وہ کہہ رہی تھی اور فروا آپ کے سر اٹھا کر اس کو سن رہی تھی۔ اس بچی کو وہاں سے بس نفرت ہی ملے گی، اور اگر نفرت نہ ملی تو محرومیاں ملے گی۔ سوچو فروا، کون قبول کرے گا اسے؟ کیا تم اسے نگین کے ہونے والے بچے اور سفیر جیسا لائف سٹائل دے سکو گی؟ میں دے سکتی ہوں، یہ میری بھتیجی ہے، اس گھر پہ میرا حق ہے، میں ان کی بہو ہوں۔ یہی تو بات ہے کہ تم بہو ہو اور نگین بیٹی۔ اس کا بچہ ایک سلطان ہوگا، اور تمہاری بھتیجی، کیا وہ ساری زندگی کسی کے ٹکڑوں پہ پلے گی؟ کیا ساری زندگی بھیک کا کھائے گی؟ تم اسے ایک بہت گندی زندگی دینے جا رہی ہو۔ میں تم سے پھر کہوں گی، سوچ لو۔ ویسے اگر میں نگین کی ڈاکٹر ہوتی تو کہہ دیتی یہ نگین کی بیٹی ہے، اس کے ہاں جڑواں بچے ہوئے ہیں۔ فروا سن سی اس کو سنے جا رہی تھی۔ کہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں؟ زیبش نے خود کو ہی ٹوک دیا۔ ایک بار پھر سے فروا کا بازو تھپکا اور باہر نکل گئی۔ وہ بچی کو وہی نرس کے پاس چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ ان کے دماغ کو ایک سوراخ مل گیا تھا، اب بس اس پہ کام کرنا تھا۔ باہر حسینہ اسی طرح دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے اپنی تسبیح میں مشغول تھی۔ فروا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ باڈی کب تک مل جائے گی فروا؟ انہوں نے نارمل انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ تکان سے کہہ رہی تھی۔ وہ باڈی کو غسل کے لیے لے کر گئے ہیں، اور میری بھابھی کے پاس ان کے آخری غسل میں ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہوگا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ انہوں نے گیلی آنکھوں سے حسینہ کا چہرہ دیکھا۔ اس رحم دل عورت کا دل فوراً بسیجا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو فروا؟ تم اس کے پاس جا سکتی ہو، خاندان کا کوئی ایک فرد جا سکتا ہے۔ تم اپنی بھابھی کے آخری وقت میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میں نہیں جا سکتی، میں نہیں جا سکتی، وہ آواز کے ساتھ رونے لگی۔ میں ان کو دیکھوں گی تو مجھے ابا یاد آئیں گے، میں ان کو دیکھوں گی تو اماں یاد آئیں گی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ میں ان کو دیکھوں گی تو مجھے میرا بھائی یاد آئے گا۔ میں اپنے خاندان کی لاشیں دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں بھابھی، میں ان کو نہیں دیکھ سکتی، میں ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب یہ اسپتال کا انتظامیہ چاہے ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرے، چاہے ان کے جسم سے آرگن نکال لے، میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میں قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں کیا کروں گی؟ وہ بلند آواز سے روتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ حسینہ ان کو دیکھ کر رونے لگی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، معصوم ہمدرد۔ تم فکر مت کرو فروا، میں ہوں نا، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، بلکہ میں جا رہی ہوں۔ تم میری بہنوں جیسی ہو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، فکر مت کرو، میں جاتی ہوں۔ وہ ان کے جال میں پھنس چکی تھی۔ فروا نے گیلی ممنون آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی بھابھی۔ حسینہ نے ان کا ہاتھ دبا کر ان کو تسلی دی تھی۔ فروا نے پاس کھڑی حبیبہ یعنی نرس کو بلایا تھا۔ انہیں لے جاؤ۔ وہ ان کو لے جاتی جب ایک اور موٹی مسیح نرس وہاں آ گئی۔ حبیبہ نے اس کو راستہ سمجھایا اور حسینہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ تب تک اس بینچ پہ بیٹھی رہی جب تک حسینہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد وہ اٹھی تھی، پورے کروفر، پورے شان کے ساتھ۔ یہ فروا کوئی مختلف عورت تھی۔ اسی وقت نگین کے کمرے سے ڈاکٹر باہر آئی۔ ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ نگین کا کیس ایک کریٹیکل کیس تھا، اس میں کامیابی کے بعد اتنی خوشی تو لازم تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، صحت مند اور تندرست، ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، یوسف صاحب یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ فروا بغیر کچھ کہے اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوئی، اپنی بھوری آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ بیٹا ہوا ہے؟ ہاں، یہ الفاظ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ بیٹا ہوا ہے لیکن مرا ہوا، اس نے زہر اگلا۔ یہ الفاظ کتنے خوبصورت اور ان ایکسپیکٹڈ ہے نا؟ تم اپنے الفاظ بدلنے کا کیا لوگی ڈاکٹر؟ ڈاکٹر زیبش جیسے اس راہداری میں کھڑے کھڑے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ فروا اس کے کان کے پاس مدھم آواز میں کہے جا رہی تھی۔ تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے، اس اسپتال میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ آج تمہاری سینئر ڈاکٹر چھٹی پہ ہے، اس لیے آج تمہیں 2 کیسز ملے ہیں، لیکن سوچو جب وہ دونوں واپس آ جائیں گی تب کیا ہوگا؟ تم ایک بار پھر زیرو ہو جاؤ گی، ایک بار پھر اپنے کیبن میں بیٹھی کرتی رہو گی۔ تمہیں یہاں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے، لیکن تمہیں یہاں بمشکل کوئی 50 کیس ملے ہوں گے۔ تم کب تک اپنے سینئر سے اس طرح دبتی رہوگی؟ کب تک تم زیرو رہوگی؟ آس پاس گزرتی نرسز لوگ اور اوٹ میں کھڑی حبیبہ، وہ ان سب سے بے نیاز کہے جا رہی تھی۔ ہر محل میں ایک راجہ گد اور ایک ملکہ گد ہوتی ہے، جس طرح اس محل میں ہے راجہ گد اور ملکہ گد۔ ہر جسم پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کا سارا ماس نوچ لیتے ہیں، ایک ایک بوٹی کھا جاتے ہیں، اور آخر میں بچتا ہے کیا؟ چھچڑے، سڑا ہوا گندا ماس۔ وہ تم جیسے کو ملتا ہے محکوم گد، وہ شروع سے ایسا بچا ہوا سڑا ہوا گندا ماس کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ اسی طرح سڑی ہوئی گندے بدبو دار ماس جیسی زندگی گزارتے ہیں۔
کیا تم ایسی زندگی گزارنا چاہو گی؟ کیا تم محکوم گد رہو گی یا پھر ملکہ گد بننا چاہو گی؟ زیبش سانس روکے اس کو سنتی رہی۔ فروا خاموش ہوئی تو جیسے ایک طلسم ٹوٹا۔ میری سینئرز اسپتال کا عملہ کیا آپ سنبھال لیں گی؟ وہ مان گئی تھی، باخدا وہ مان گئی تھی، لیکن گناہ سے پہلے ہر انسان خود کو ایک تسلی دیتا ہے، اپنے بچاؤ کا سامان پیدا کرتا ہے۔ فروا مسکرائی۔ کیا تمہیں پتہ ہے راجا گد اور ملکہ گد کے اوپر کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے جو انہیں لاشیں فراہم کرتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے جو گدھوں کو بھوکا مرنے نہیں دیتا اور ایک انسان کو مار کے اس کی لاوارث لاش گدھوں کے آگے پھینک دیتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو گدھوں کا بھی حاکم ہوتا ہے، جو گدھوں سے بھی زیادہ چلاک، زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ زیبش بس اس کو دیکھتی رہی، اس کی گردن بھی اختیار نفی میں ہلی تھی۔ وہ انسان ہوتا ہے زیبش، اور میں انسان ہوں، گدھوں سے زیادہ طاقتور، شریر اور ان سے زیادہ حاکم۔ اس اسپتال کا انتظامیہ ہم جیسے انسانوں کی پھینکی ہوئی لاشوں پہ پلتا ہے۔ تم ان کی فکر نہ کرو، میں ان کو دیکھ لوں گی۔ تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ آپ کیا دے سکتی ہیں؟ اس کا ضمیر اسے آواز دے رہا تھا، چپ رہنے کو کہہ رہا تھا، یہاں سے چلے جانے کو کہہ رہا تھا، لیکن زیبش کے قدم جم چکے تھے۔ حرص سے، حسد سے اس کے اندر کا شر غالب آ چکا تھا۔ جب محکوم گد نے ملکہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اسے اپنا محل بھی تو چاہیے ہوگا نا۔ پروا ذرا پیچھے کو ہوئی، دونوں ہاتھ کھول کر بازو پھیلا لیے۔ اس محل سے زیادہ بڑا، زیادہ پرتعش ملکہ کو اب آوارہ گدھوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے، ہے نا؟ پروا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی وقت انہوں نے راہداری میں حسینہ کو آتے دیکھا۔ بھورے جوڑے والی نفیس سی عورت ان کے پاس آ کر رکی، ان کے چہرے پہ پریشانی تھی، پرخلوص سی فکر مندی تھی۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ کیا نگین ٹھیک ہے؟ کیا اس کا بچہ ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند سی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر فروا کو دیکھا، پھر ٹھنڈی آنکھوں سے حسینہ کو دیکھا۔ ہم بچے کو نہیں بچا سکے، وی آر سوری۔ اس کے لہجے میں نہ پروفیشنلزم تھا نہ انسانیت، اس کی آواز ایک ماس نوچنے والی گدھ کی آواز تھی۔ حسینہ بے یقینی سے پیچھے ہٹی، ان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ بات بچے کی نہیں تھی، بات نگین کی بھی نہیں تھی، بات وہاج کی تھی۔ وہ وہاج نے صرف اس بچے کی خاطر اپنا تعلق نگین کے ساتھ درست رکھا تھا، ورنہ اس سے پہلے نگین کے جسم پہ مار کے نشانوں سے کون نہ واقف تھا۔ ڈاکٹر کسی طرح ان کو سہارا دیتی اپنے کیبن میں لے گئی، پیچھے فروا کو کام مکمل کرنے کا اشارہ کیا۔ فروا اندر گئی، نگین نیم غنودگی میں تھی، کاٹ میں پڑا بچہ خاموش تھا، اس کے پاس بس ایک نرس تھی، حبیبہ۔ فروا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی کاٹ میں پڑے بچے کے قریب آئی، پھر جھک کر بچے کو اٹھا لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ ساتھ والے کمرے میں پڑی بچی سے زیادہ صحت مند تھا، پورے ماہ کا تندرست بچہ۔ تم اس دنیا میں آگے، لیکن وقت غلط تھا، فروا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ مجھے تم سے کچھ زیادہ نہیں چاہیے، مجھے تم سے بس تمہارا وقت چاہیے۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ اس کی بات سن رہا ہو۔ پاس کھڑی حبیبہ کو اس سے خوف آیا تھا۔ تم اگر آ گئے تو تم وہاج کے گھر نہیں رہو گے، یوسف سلطان تمہیں سلطان منزل لے آئے گا، اور پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ ایک لمحے کو رکی۔ محرمہ دب جائے گی، چھپ جائے گی، جس طرح میں نگین کی موجودگی میں دبتی رہتی ہوں، چھپتی رہتی ہوں۔ ہماری دوستی میں وہ ہمیشہ غالب رہی، حالانکہ میں زیادہ خوبصورت تھی۔ دیکھو مجھے، میں نگین سے زیادہ خوبصورت ہوں نا؟ اس نے حبیبہ کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ چند لمحے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر نظر موڑ کر ذرا فاصلے پہ لیٹی عورت کو دیکھا۔ یقیناً فروا زیادہ خوبصورت تھی، لیکن بے حیائی حسن کھا جاتی ہے، بے باکی حسن کو بے کشش کر دیتی ہے، جس طرح اس وقت فروا کے حسن کو 2 ٹکے کا کر دیا تھا۔ لیکن وہ اس عورت سے خوفزدہ تھی، سو اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم آ جاؤ گے تو محرمہ کا وقت کھا جاؤ گے، اس کی موجودگی کھا جاؤ گے، اس کی کشش کھا جاؤ گے۔ تم آسیب ہو اپنی ماں کی طرح، میں تمہیں اپنی بچی کا وقت کھانے نہیں دوں گی۔ تمہیں اپنی ماں کے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تمہاری ماں نے میرے بھائی سے شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ میرا بھائی تھا، اسے میرے سے جڑے ہر شخص سے نفرت تھی۔ وہ کہتی ہے سانپوں کے بل سے سانپ ہی نکلتے ہیں، کیا ہو کہ ایک ایسا ہی سانپ میں اس کی جھولی میں ڈال دوں؟ اس نے ایک نظر نگین کو دیکھا۔ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تم سے کوئی نفرت ہے، لیکن جس طرح والدین کے ترکے پہ بچوں کا حق ہوتا ہے، اسی طرح والدین کا بویا ہوا کاٹنا بچوں کا فرض ہوتا ہے۔ تم اپنی ماں کا بویا کاٹو گے، میں تمہیں غرق کروں گی۔ میں وقت کی خدا ہوں، میں تمہارا بخت در بدری لکھوں گی، میں تمہارے بخت میں تڑپ لکھوں گی، سسک سسک کر مرنا لکھوں گی۔ تم شہنشاہ ہو کر غلاموں جیسی زندگی گزارو گے۔ اس نے ٹھنڈی سخت آواز میں کہتے ہوئے اس بچے کو حبیبہ کو تھمایا۔ جہنم رسید کر دو اسے۔
بی بی میں اس کا کیا کروں گی؟ دیکھیں یہ کیسا اچھا بچہ ہے، اس کو کسی یتیم خانے میں دے دے۔ پروا اس کی سنے بغیر کمرے میں موجود ڈسٹ بن کی طرف گئی تھی اور اس کے اوپر چڑھا ہوا سیاہ شاپر اتارا، بچے کو جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے لیا اور اس شاپر میں ڈال دیا، کچرے کے ڈھیر پہ پھینکا اور جاؤ۔ اس نے ایسی سرد ایسی صفاقی سے کہا کہ حبیبہ کا خون خشک ہونے لگا۔ وہ فوراً سر ہلاتی شاپر اٹھائے باہر نکل آئی۔ یہاں سے چند قدم دور ڈاکٹر زیبش کے کمرے میں بیٹھی حسینہ کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس چپ گمسم بیٹھی تھی۔ یوسف سلطان، معراج شمس اور بہاج کو کرفیو کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ اس وقت وہ ان کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے آپ کے لیے پرسنلی دکھ ہو رہا ہے، ایک کا بچہ مر گیا اور ایک بیچاری بچے کو لا کر خود مر گئی۔ ڈاکٹر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے فکر مندی سے کہہ رہی تھی، ایک تو آپ دونوں خاندانوں کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں نا، ورنہ فریحہ کا بچہ نگین صاحبہ اور ایڈاپٹ کر لیتی۔ حسینہ نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسی وقت فروا بھی اندر داخل ہوئی۔ معافی چاہتی ہوں اگر آپ کو برا لگا ہوتا، لیکن سوچیں وہ بچی اب یتیم ہے اور اس پریگنینسی کے بعد نگین کا دوبارہ ماں بننا بہت مشکل ہے، ایسے میں ان کے سسرال پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ کوئی اثر نہیں پڑے گا، فروا کہتی ہوئی آگے آئی۔ حسینہ نے ان کو امید سے دیکھا۔ وہ طلاق جھیل چکی تھی، عورت کی مجبوری جانتی تھی۔ پہاج کھڑے کھڑے نگین کو طلاق دے دے گا اور قصہ ختم۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی فلم کی کہانی ہو۔ حسینہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے ان کا دل دبا دیا ہو۔ ایسے تو نہ کہو فروا، اس میں بھلا نگین کا کیا قصور؟ اس کا تب کیا قصور ہوتا تھا جب وہ اسے پاگلوں کی طرح مارتا تھا؟ اس کا تب کیا قصور تھا جب اس کے جسم پہ نیلے نشان بن جاتے تھے؟ وہاج ایک کمینہ انسان ہے، اس نے نگین کو صرف اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اب جب یہ قصہ رہا ہی نہیں تو وہ اسے طلاق دینے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ اگر نگین مجھ سے اتنی نفرت نہ کرتی تو میں اپنی محرمہ کو اس کی جھولی میں ڈال دیتی، کم از کم اس کی شادی تو بچ جاتی نا۔ آپ طلاق کا دکھ تو جانتی ہیں بھابھی، نگین ایک بار پھر بے آسرا ہو جائے گی۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر پاتی، کاش۔ اس نے اپنے لہجے میں دنیا جہاں کا دکھ سمو لیا۔ وہ اچھی اداکارہ تھی، تم اب بھی اس کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو فروا۔ یکدم حسینہ میں راج کا لہجہ فیصلہ کن ہو گیا۔ فروا نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ نگین کا گھر بچا لو فروا، پلیز۔ طلاق بہت بڑی اذیت ہے، بہت بڑا دھبا ہے۔ نگین میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہے، میں اسے اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں بھابھی؟ حسینہ اپنی جگہ سے اٹھی، فروا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم وہ بچی نگین کو دے دو۔ فروا نے ہاتھ چھڑانے چاہے۔ وہ میرے خاندان کی بچی کو کبھی قبول نہیں کرے گی بھابھی۔ اس کا ایک حل ہے، پیچھے سے ڈاکٹر زیبش نے پکارا۔ اگر آپ میرے ساتھ موجود سٹاف کا منہ بند کروا دیں تو میں نگین اور ان کے شوہر سے یہی کہوں گی کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اور آپ سب کو فریحہ کی موت کی وجہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے اسپتال کی رپورٹس بدلوانا کوئی مشکل بات تو نہیں۔ حسینہ نے ایک التجا سے فروا کو دیکھا۔ فروا نے گیلی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شیطان نے ان سے گناہ کروا لیا تھا، اور اس طرح کہ وہ شیطان کو بھی الزام نہ دے سکے۔ کاش ابلیس کو سزا کے طور پہ ٹھوکر نہ ملتی، کاش اسے عرش پہ زندہ جلا دیا گیا ہوتا۔ یہاں سے ذرا سا فاصلہ طے کر کے ہسپتال کی پچھلی طرف رکھے کچرے کے بڑے بڑے ڈرمز کی طرف جاؤ تو حبیبہ اس روتے بلکتے بچے کو شاپر سے نکال رہی تھی۔ وہ بچہ ایسے گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا کہ ایک پل کو حبیبہ ٹھہر سی گئی۔ اس نے آج تک کسی نوزائیدہ بچے کو اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانا چاہتی تھی، یا اس کا گلا گھونٹ کر اس کو یہی کچرے میں پھینک کر چلے جانا چاہتی تھی، جب ایک آواز پہ وہ بری طرح ڈر کر اچھلی۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ پکار جانی پہچانی تھی، یہ کوئی باوقار دبنگ سی عورت تھی۔ سیاہ آنکھوں میں چبھن لیے وہ اس کے قریب چلی آئی۔ بچے نے شاید اپنا مسیحا پہچان لیا تھا۔ وہ اور تیز آواز میں رونے لگا۔ کچھ نہیں بی بی، کوڑا پھینکنے آئی ہوں۔ وہ جلد از جلد اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ کوڑا اتنی آوازیں کب سے کرنے لگا؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ وہ اب حبیبہ کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ دفتن حبیبہ نے پینترا بدلا۔ بی بی اس کے قریب نہ جانا، یہ شیطان کا بچہ ہے، اس کی ماں خود اس کو پھینکنا چاہتی ہے۔ اس نے لہجے میں پرسراریت پیدا کرنی چاہی۔ خدا کی قسم بی بی، اس کا سر الٹا ہے، پیر ٹیڑھے اور ہاتھ، وہ تو سرے سے ہے ہی نہیں، نیرا شیطان ہے بی بی، نیرا شیطان، آسیب ہے یہ۔ روتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ابلیس ہنس رہا ہو۔ میں تو ثواب کا کام کر رہی ہوں، اس جیسے شیطان کو زندہ درگور کر دوں گی۔ آپ جاؤ بی بی خدا کے لیے۔ وہ آنکھیں بڑی کر کے، آواز ہلکی کر کے بڑی ہی کوئی پر اسرار سی بات بتا رہی تھی۔ نفیسہ نے ابرو اچکا کر اس کو دیکھا۔ اچھا، سر الٹا، پیر ٹیڑھے اور ہاتھ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس نے
فوراً زور زور سے اس بات میں سر ہلایا تھا، شیطان کا بچہ! یہ شیطان ہے تو پھر میں وکیل ہوں، اس جیسے ہزار شیطان اگل اور نگل چکی ہوں، ذرا میں بھی تو دیکھو اس شیطان کو۔ اس نے جھک کر شاپر سے اس بچے کو باہر نکالا۔ یکدم وہ روتا بلکتا بچہ چپ ہو گیا، خاموش۔ نفیسہ ٹھہر گئی، بالکل ساکت۔ اس بچے نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر نفیسہ کو دیکھا اور اسے اب لگا تھا کہ وہ ان آنکھوں کو دیکھے بغیر مر جائے گی۔ نفیسہ نے اس کے ہاتھ دیکھے، اس کے پیر دیکھے، وہ سلامت تھا، صحت مند، تندرست تھا۔ حبیبہ اب تک اس کے چپ ہو جانے کے شوق میں تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ رو نہیں رہا تھا، اس نے پیدا ہونے کے اگلے 2 گھنٹے اپنی بقا کی جنگ لڑی تھی۔ یہ تمہیں شیطان کا بچہ لگتا ہے؟ نفیسہ غرائی تھی۔ ابھی کے ابھی چلو میرے ساتھ اور اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرو، خدا جانے کس تکلیف میں ہوگی وہ عورت۔ تم لوگوں پہ خدا کی لعنت ہو، کسی کا بچہ کسی سے الگ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بلند آواز میں سختی سے کہہ رہی تھی۔ خدا کی قسم لے لو بی بی، میں اس معاملے میں شامل نہیں ہوں، اس کے خاندان والوں نے خود اس کو یہیں پھینکنے کو بولا ہے۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ آپ خود سوچو یہ اسپتال کتنا بڑا ہے، یہاں کے ڈاکٹر، یہاں کا انتظامیہ، کیا مجھ جیسی معمولی نرس ان سب کو ڈوز دے سکتی ہے؟ خدا کا واسطہ آپ اس کو لے جاؤ، اسے لے جاؤ، ورنہ وہ عورت اس کو مار دے گی۔ نفیسہ کو اس کی بات میں وزن معلوم ہوا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر یکدم رکی۔ بچہ نیلا پڑ رہا تھا، شاید اس گندی شاپر کی وجہ سے، شاید اتنا رونے کی وجہ سے۔ اسے اسپتال لے کر جانا ہوگا، لیکن کم از کم اس اسپتال میں نہیں۔ جلدی جلدی مجھے اپنا نمبر لکھواؤ اور اپنا ایڈریس، میں ابھی اس بچے کو اسپتال لے جاؤں گی، لیکن میں تم سے ملنے آؤں گی کچھ دن بعد۔ وہ اب بچے کو فکر مندی سے دیکھ رہی تھی، دل جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ یہ اس بچے کا وجود نہیں تھا جو نیلا پڑ رہا تھا، یہ نفیسہ کا وجود بھی تھا جو سبز پڑ رہا تھا۔ اس عورت نے جلدی جلدی اپنا نمبر لکھوایا۔ نفیسہ مشکوک ہوئی، یہ تو تمہارے ماموں کا نمبر ہے نا؟ نہیں جی، خدا کی قسم یہ میرے پچھلے پڑوسیوں کا نمبر ہے۔ وہ بے دھیانی میں کیا بول کے اسے اب اندازہ ہوا۔ نفیسہ اس کے بالکل قریب آ کر رکی، اپنی شیرنی جیسی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نفیسہ حیات ہوں، میں دنیا کو ڈوز دیتی ہوں، دنیا مجھے ڈوز نہیں دے سکتی۔ وکیلوں سے بڑا فراڈ یا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، تم میرے ساتھ فراڈ کرو گی؟ نہ ان کا لہجہ بلند تھا نہ سخت، پھر بھی حبیبہ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ بچے کی دل کی دھڑکن اب رک رک کر چل رہی تھی، لیکن وہ چل رہی تھی، وہ کچرے کی نظر نہیں ہوا تھا۔ اس نے خود کو بچا لیا تھا، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اور دور ہاسپٹل کے کمرے میں موجود فروا کو لگا تھا کہ اس نے درخت اکھاڑ پھینکا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ درخت اپنی جڑیں مضبوط کرنے والی زمین پہ جا لگا ہے۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ کسی کا بخت وہ واحد چیز ہے جو آپ نہیں چھین سکتے۔ نفیسہ نے وہیں کھڑے کھڑے اس بچے کو عمر حیات نام دے دیا تھا۔ کئی سالوں بعد اس چھوٹے ڈربے نما فلیٹ میں واپس آؤ تو عمر حیات اور معراج سلطان سنجیدگی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ عمر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ معراج کو لگا تھا جیسے ان کا دل رک گیا تھا۔ وہ فروا نام سے واقف تھا، وہ نگین کے نام سے واقف تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کی اس قدر بے وقوفانہ حرکت سے واقف نہیں تھے۔ حبیبہ گیلی آنکھوں اور روندے ہوئے لہجے میں کہے جا رہی تھی، اس دن مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور میرا لائسنس کینسل ہو گیا۔ یہ سب اس نفیسہ نے کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جو انسان اپنے کام کے ساتھ وفادار نہ ہو اسے اس کام کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس دن کے بعد نفیسہ 2 بار مجھ سے ملنے آئی تھی، مجھ سے فروا کا پتہ پوچھا، میں جتنا جانتی تھی بتا دیا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر معراج کو دیکھا، ان کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید تھا۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھ کر اس کے قریب آئے، اپنا موبائل نکال کر فروا کی ایک تصویر اس کے آگے کی۔ کیا یہ وہ عورت ہے جس نے تم سے بچے کو پھینکنے کو کہا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں گیلی ہوتی جا رہی تھی۔ حبیبہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور گردن کو اس بات میں ہلایا۔ معراج کے دل میں پھندا سا لگا تھا، اب کہ ان کے ہاتھ بھی کانپے تھے۔ انہوں نے دوسری تصویر اس کے آگے کی، یہ نگین تھی۔ کیا وہ بچہ اس عورت کا تھا؟ کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ کاش وہ نہ کہہ دے، یہ وہی ہے، یہ بالکل وہی ہے۔ اس نے روتے ہوئے اقرار کیا، میں سب کچھ بھول سکتی ہوں لیکن ان عورتوں کو نہیں، یہ وہی ہے۔ معراج کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا، ان کا موبائل ہاتھ سے نیچے گرا، وہ متغیر ہوتی رنگت کے ساتھ باہر نکلے تھے، ان کا سانس بند ہو رہا تھا۔ عمر کی آنکھیں اپنی جانب اس لیے کھینچتی تھیں کیونکہ وہ ان کی اپنی آنکھیں تھیں، اس پہ اس لیے پیار آتا تھا کیونکہ وہ ان کا خون تھا۔
عمر موبائل اٹھائے ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے اندھا دھند سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ سیڑھیوں کی پھسلن، میل زدہ گرل، گھٹتا ہوا سانس کچھ بھی اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا یہ کہ ان کا بھانجا اتنا عرصہ ایک الگ پہچان کے ساتھ کسی معمولی محلے میں رہتا رہا ہے۔ باہر سڑک پہ آ کر وہ نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ آنکھوں سے بے نام آنسو نکل رہے تھے۔ وہ عمر کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں جج صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں، وہ ان کے پاس جھکا فکر مند سا کہہ رہا تھا۔ یہ عورت کون ہے؟ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کچھ بتائیں، آپ اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عورت کون ہے؟ وہ ان کے پاس بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ یہ تمہاری ماں ہے عمر، تم عمر حیات نہیں ہو، تم عمر وہاج ہو۔ یہ تمہاری ماں ہے اور میری بہن، تم میرے بھانجے ہو، تم میرا خون ہو۔ وہ آنکھیں جھکائے ہلکی آواز میں کہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو برابر بہہ رہے تھے۔ عمر چپ گم سم سا ان کو دیکھے گیا۔ اگر وہ اس عورت کا بیٹا تھا تو ایک ملکہ گد اس کی دشمن تھی، وہ جس نے اس کے پیدا ہونے کے پہلے گھنٹے میں اسے کچرے پہ پھینکوا دیا۔ وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہ تو اپنے ماں باپ سے مل کر ان کو الزام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کہانی میں تو عمر سے زیادہ بڑے وکٹمز تھے۔ معراج رو رہے تھے۔ عمر خاموش تھا۔ زیادہ بڑا دکھ کس کا تھا؟ قبرستان میں گیلی مٹی کی خوشبو مزید گہری ہو گئی تھی۔ عمر نے آنکھیں کھولی تو منظر بدل گئے۔ میں پھر آؤں گا، تب تک کے لیے بائے۔ اس نے جیسے اگلی بار آنے کی یقین دہانی کروائی۔ دور کہیں سے فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس ملگجے سے اندھیرے میں یہاں سے دور جاتے